بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ کو پاکستان ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور یہ دن ہمیں اپنی ماضی کی یاد دلاتا ہے کہ ماضی میں جب ہمارا پاکستان نہیں بنا تھا، انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، تو 23 مارچ کو ایک بہت بڑا کام ہوا تھا، اور وہ کام یہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مقام پر ایک قرارداد پیش کی تھی۔ اس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا اپنا اسلام ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، اور ہمارے اپنے طور طریقے ہیں، اپنی تہذیب و تمدن ہے، تو ہندوستان کے اندر ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کر، چونکہ ان کا کلچر الگ ہے، ان کا تمدن الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کے طور طریقے الگ ہے، ان کے رہن سہن وہ سب الگ ہے، مسلمانوں کے الگ ہے، اسی بنیاد پر وہ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قرارداد پیش کی تھی کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، ایک الگ خطہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، ایک الگ ریاست مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ جس میں مسلمان خود مختار ہو، مسلمان آزاد ہو، اسلامی تمام جو معاملات ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے مسلمان آزاد ہونا چاہیے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب مسلمانوں کے پاس اپنی ایک الگ ریاست ہوگی۔ ہندوستان میں یہ سب کچھ ناممکن تھا، تو اسی قرارداد کے پیش نظر، اسی بنیاد کے پیش نظر ہمارے کتنے مسلمانوں نے، جو اسلام سے محبت کرنے والے تھے، جو مسلمانوں سے محبت کرنے والے تھے، جو اپنے مذہب سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے، ایک الگ ملک چاہیے کہ جس میں ہم اپنے اسلام پر مکمل طور پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، ہم خود مختار ہوں، مسلمان خود مختار ہو، اسلام خود مختار ہو وہاں پر۔ تو اب ذرا تصور کریں، اب اندازہ لگائیں کہ اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ایک ریاست کے لیے، اس ریاست میں کیا ہونا تھا کہ مسلمان خود مختار ہو، مسلمان اپنے تمام معاملات پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہو، اسے کسی کا پریشر نہ ہو، اسے کسی کا ڈر خوف نہ ہو کہ اگر میں اسلام پر عمل کرتا ہوں تو ہندو مجھے مارے گا، سکھ مجھ پر حملہ کرے گا، یا کوئی اور پارسی مجھے پریشان کرے گا۔ تو اسی بنیاد پر الگ ریاست حاصل کرنے کے لیے، خود مختار ہونے کے لیے اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ جوانوں نے جانیں دی، بوڑھوں نے جانیں دی، عورتوں نے جانیں دی، یہاں تک کہ بچوں کی بھی جان لی گئی اس ملک کے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کے پاکستان کو بنانے کے لیے بچوں نے بھی اپنی جانیں دی۔ آج ہمارے پاکستان میں ذرا یہ تصور کریں، اندازہ کریں، میرا سوال ہے دیکھنے والوں سے، کیا ہم مسلمان ملک پاکستان میں جو ریاست اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بنائی گئی تھی، کیا مسلمان خود مختار ہے؟ کیا مسلمان اپنے معاملات پر عمل کرنے کے لیے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے؟ کیا ملک پاکستان پر مکمل طور پر اسلام کا قانون لاگو ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے ملک پاکستان کو کیوں حاصل کیا تھا؟ ایسے ہی بیکار جانے کے لیے؟ وہ جو جانیں انہوں نے دی ہیں، ان کی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس راستے پر کھڑے ہیں؟ ہم کس پل پر کھڑے ہیں؟ آگے دریا پیچھے آگ ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو قرارداد پیش کی تھی، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہمارا وہ مقصد تو پورا ہو۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جو جس مقصد کے تحت، جس مقصد کی وجہ سے، جس مقصد کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، ان کا جو مقصد تھا اس پر اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر فائدہ کیا ہے پاکستان کو حاصل کرنے کا؟ آج یہاں پر اسلام کو گالی دی جاتی ہے، ملک پاکستان میں اسلام کو گالی دی جاتی ہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے، نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو پروٹوکول دی جاتی ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والوں کو، گستاخی کرنے والوں کو پروٹوکول دی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، تو اسلام پر کہاں عمل ہو رہا ہے؟ مساجد پر اتنی آزادی نہیں ہے، مدارس پر پابندی لگ جاتی ہے، مدارس والوں پر اتنی آزادی نہیں ہے، علماء پر
علماء کو آزادی نہیں دی جاتی، علماء پر پابندی لگ جاتی ہے، یہ تمام تو وہ جگہ ہیں جو اسلام کے مراکز ہیں۔ پاکستان میں جو اسلام کو بچانے والی جگہ ہیں وہ یہ ہے، خانقاہیں ہیں، مساجد ہے، مدارس ہے، علماء اکرام ہے۔ جب انہی کو آزادی نہیں دی جائے گی تو پھر اور کس کو آزادی دی جائے گی؟ ہم جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، وہ اس مقصد پہ عمل کرنے کے لیے ان جگہوں پر پابندی لگ جاتی ہے، ان جگہوں کو آزادی نہیں دی جاتی، تو پھر ہم اور کہاں کیا کر رہے ہیں ہم؟ مسجد کے بل میں ٹیلی ویژن کا بل آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ مسجد میں ٹی وی چلائے؟ مسجد میں ٹی وی نہیں چلتا تو اس کا بل کیوں آتا ہے؟ یہ کون ہے جس نے یہ کیا ہے؟ یہ کیا قرارداد کا یہ مقصد تھا؟ 23 مارچ کی قرارداد کا یہ مقصد تھا کہ مسجد کے بل میں ٹیلی ویژن کا بل آ جائے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ مسجد میں تو موبائل چلانے کا بھی وہ اتنا ڈرتے ہیں لوگ، تصور نہیں کر سکتے کہ موبائل چلائے یا وہاں پر خدا نہ خاصا کوئی گانا چل جائے وغیرہ وغیرہ۔ ٹی وی چلانے کا کون تصور کر سکتا ہے مسجد میں؟ اور اس کا بل مسجد والے بھرتے ہیں۔ کیوں بھریں گے مسجد والے؟ یہ اسلامی ملک میں یہ مسجد کے بل میں ٹیلی ویژن کا جب بل آئے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں، رمضان کے مہینے میں یہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ رمضان چل رہا ہے ابھی، رمضان کے مہینے میں ہماری جو اشیاء ہے خورد و نوش کی، اس کی قیمت کا اندازہ ہم خود جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور پھر ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ جنت ٹھیک ہے، اپنے اختیار سے ہم خود جنت کو بناتے ہیں، ہمارے اختیار میں جنت حاصل کرنا، لیکن اتنا بھی آسان نہیں اور اتنی بھی سستی نہیں ہے جنت کہ ہم ایسی اٹھیں اور منہ اٹھا کر جنت کا ہم طلبگار بن جائیں اور ہم جنت کے دعوے دار بن جائیں۔ مشقتیں اٹھانے والے، تکلیفیں برداشت کرنے والے اسلام کے لیے وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ صعوبتیں جھیل رہے ہیں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جنت کے طلبگار ہوں گے یا وہ لوگ جنت کے طلبگار ہوں گے جو عیاشی کر رہے ہیں؟ ملک پاکستان میں اسلام کے نام پر عیاشیاں ہو رہی ہیں، مکاریاں ہو رہی ہیں، دھوکے، فریب، فراڈی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہ تو ہم تو اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہیں، باقی اللہ تو بہتر جانتا ہے نا، وہ تو اس کے پاس تو پھر یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی۔ ہم تو صبح اٹھیں گے، جنت کی دعا کریں گے اور پھر کام کے لیے جائیں گے اور وہاں فراڈیے، دھوکے سب کچھ ہوں گے، رات کو آئیں گے اور پھر اللہ سے دعا کر کے سو جائیں گے۔ وہاں پر کتنوں کا مال کھایا، وہاں پر کتنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ یہ ہمارے تھوڑی صبح اور رات کی دعا کرنے سے ہو جائے گا کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں اس مقصد پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ملک پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، صحیح طور پر مدینے کی ریاست اگر صحیح طور پر بنانا چاہتے ہیں، مدینے والے کا قانون لاگو کرنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام پر حملہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو جائیں، ان کو گالیاں دی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کو پروٹوکول دی جائے گی۔ مجھے گالی دی جائے، میں کوئی بڑی چیز ہوں، میں کوئی بڑی فلم ہوں، میرا کوئی تعلق بڑے اداروں سے ہے، مجھے گالی کوئی دے گا تو میرا قانون بولے گا۔ وہی بات ہو گئی نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کا قانون۔ ایسے تھوڑی ریاست چلتی ہے، یہ ایسا تھوڑی چلے گا۔ جو اسلام ہمیں بتاتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اسی لیے حاصل کیا گیا تھا، 23 مارچ کی قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ہمیں جو سبق دیتا ہے ہم اس پر عمل کریں، 100% اس پہ ہم عمل کریں، اپنی خواہشات پر عمل نہ کریں۔ اگر مجرم ہے کوئی بڑا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر کوئی چھوٹا بندہ، چھوٹے طبقے کا بندہ اور مجرم نہیں ہے تو اس کو زبردستی مجرم نہیں بنانا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ صبح شام جنت کی دعائیں نہ مانگے، اس کے لیے جہنم تیار ہے، انشاءاللہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو قرارداد 23 مارچ کو پیش کی گئی تھی اس پر عمل کرنے کے لیے عوام کو بولنا پڑے گا، عوام کو آگے آنا پڑے گا، عوام آواز اٹھائے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد پہ عمل ہونا چاہیے۔ اس مقصد پہ عمل ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، عمل نہیں ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔